بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل النعت تابع يدل على معنى في متبوعه نحو جاءني رجل عالم او في متعلق متبوعه نحو جاءني رجل عالم ابوه۔ توابع کی پہلی قسم کو شروع کر رہے ہیں۔ فرمایا فصل، یہ فصل النعت یعنی نئی فصل ہے، یہ نعت کے بارے میں شروع کر رہے ہیں۔ اب نعت کی تعریف، یعنی نعت صفت کو کہتے ہیں۔ فرمایا النعت تابع يدل على معنى متبوعه، نعت ایسا تابع ہے جو اپنے متبوع کے معنی پر دلالت کرتا ہے۔ نعت ایسا تابع ہے جو اپنے متبوع کے معنی پر دلالت کرتا ہے۔ اب تابع کیا ہے؟ تابع کی تعریف جو ہے وہ پیچھے انہوں نے کر دی تھی کہ ہر وہ اسم جو دوسرے درجہ میں ہو اور اپنے اور اس پر وہی اعراب ہو جس کے ماں قبل پر اعراب ہو جہت واحدہ سے۔ یہ تابع کی تعریف انہوں نے کی تھی۔ تو نعت وہ تابع ہے جو اپنے متبوع کے معنی پر دلالت کرتا ہے۔ نحو جیسے جاءنی رجل عالم، آیا میرے پاس ایسا مرد جو عالم۔ اب یہاں دیکھیں عالم نعت یعنی صفت ہے۔ اب یہ عالم صفت اپنے متبوع کے معنی پر کس طرح دلالت کر رہا ہے؟ رجل اس کا متبوع ہے، یعنی عالم تابع، رجل متبوع۔ اور عالم کون ہے؟ آدمی ہے، مرد ہے۔ تو عالم جو ہے یہ اپنے متبوع کے معنی پر دلالت کر رہا ہے، یعنی اس کا جو متبوع رجل ہے، اس کا جو معنی ہے مرد، اس معنی پر یہ تابع عالم دلالت کر رہا ہے، یعنی جو صفت علم سے متصف ہے وہ مرد ہی ہے۔ جانی رجل عالم، آیا میرے پاس ایسا مرد جو عالم ہے۔ او فی متعلق متبوع، یعنی النعت تابع يدل على معنى في متبوعه او في متعلق متبوعه۔ نعت ایسا تابع ہے جو اپنے متبوع کے معنی پر دلالت کرتا ہے یا اپنے متبوع کے متعلق کے معنی میں دلالت کرتا ہے۔ یعنی اگر وہ متبوع کے معنی پر دلالت نہ کر رہا ہو تو وہ متبوع کے متعلق کے معنی میں وہ دلالت کر رہا ہوتا۔ نحو جاءنی رجل عالم ابوہ، آیا میرے پاس ایسا مرد جس کا باپ عالم ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ عالم تابع ہے اور رجل متبوع ہے، اور عالم جو تابع ہے یہ اپنے متبوع کے معنی پر دلالت نہیں کر رہا، یعنی جو عالم آیا یہ عالم ہونے کی صفت مرد کی نہیں ہے، بلکہ رجل کا جو متعلق ہے، رجل کے ساتھ جس کا تعلق ہے، یعنی ابو ہو، اس کا باپ، اس کے معنی پر عالم دلالت کر رہا ہے۔ تو یہ عالم پھر بھی صفت بن رہا ہے اس لیے کہ یہ اپنے متبوع کے متعلق کے معنی پر دلالت کر رہا ہے۔ جانی رجل، آیا میرے پاس ایسا مرد عالم ابو ہو جس کا باپ عالم ہے۔ یعنی رجل عالم نہیں ہے بلکہ اس کا جو متعلق باپ ہے وہ عالم ہے۔ تو یہ تعریف انہوں نے نعت کی کر دی کہ نعت ایسا تابع ہے جو اپنے متبوع کے معنی پر یا متبوع کے متعلق کے معنی پر دلالت کرے، اور جو سما صفتن ایضاً، اور اس کو صفت کا نام بھی دیا جاتا ہے، یعنی نعت بھی کہا جاتا ہے اور صفت بھی کہا جاتا ہے۔
اور جب اس کو نعت کہا جائے تو اس کا جو مطبوع ہوتا ہے اس کو منعوت کہا جاتا ہے، اور جب اس کو صفت کہا جائے تو اس کے مطبوع کو موصوف کہا جاتا ہے۔ تو یہ نعت کی گویا کہ دو قسمیں انہوں نے بتلا دی کہ نعت وہ ہوتی ہے جو اپنے مطبوع کے معنی پر دلالت کرے، یا مطبوع کی، اور دوسری قسم یہ کہ مطبوع کے متعلق کے معنی پر دلالت کرے۔ والقسم الاول، اور پہلی قسم جس کو صفت بحال ہی بھی کہا جاتا ہے، جس میں یہ ہے کہ تابع اپنے مطبوع کے معنی پر دلالت کر رہا ہوتا ہے۔ تو اب یہ بتلا رہے ہیں کہ والقسم الاول، پہلی قسم، یتبع مطبوعہ فی عشرۃ اشیاء، پہلی قسم اپنے مطبوع کے تابع ہوتی ہے 10 چیزوں میں۔ پہلی قسم جس میں تابع اپنے مطبوع کے معنی پر دلالت کرتا ہے، تو اس میں یہی پہلی قسم اپنے مطبوع کے تابع ہوتی ہے 10 چیزوں میں، یعنی 10 چیزوں میں اپنے مطبوع کے تابع ہوتی ہے۔ 10 چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں جو تابع ہوتا ہے وہ مطبوع کی پیروی کرتا ہے، جس طرح مطبوع ہوگا تابع بھی اسی طرح ہوگا۔ وہ 10 چیزیں یہ بتلائیں فی الاعراب، اعراب، لفظ اعراب کہہ کر 3 چیزیں بتلا دیں، یعنی رفع، نصب، جر۔ اعراب کی چونکہ 3 قسمیں ہیں، رفع، نصب، جر، تو تینوں شامل ہو۔ والتعریف والتنکیر، 5 ہو گئے، یعنی تعریف اور تنکیر میں، معرفہ اور نکرہ ہونے میں، والافراد والتثنیۃ والجمع، مفرد ہونے میں، تثنیہ ہونے میں اور جمع ہونے میں، یہ 8 ہو گئیں۔ والتذکیر والتانیث، مذکر ہونے میں اور تانیث ہونے میں، یہ 10 ہو گئیں۔ یعنی ان 10 چیزوں میں تابع مطبوع کی پیروی کرتا ہے، یعنی پہلی قسم اگر پائی جائے تابع اپنے مطبوع کے معنی پر دلالت کر رہا ہو تو ان 10 چیزوں میں وہ پیروی کرے گا۔ جو ان 10 چیزوں میں سے جو چیز مطبوع میں پائی جائے گی تابع میں بھی وہی پائی جائے گی۔ اور یاد رکھیں کہ ان 10 میں سے بیک وقت ایک ہی وقت میں 4 چیزیں پائی جائیں گی۔ 10 چیزیں ایک وقت میں نہیں پائی جائیں گی بلکہ 4 چیزیں ایک وقت میں پائی جائیں گی۔ ایک چیز اعراب میں سے پائی جائے گی۔ اعراب کی 3 قسمیں ہیں تو 3 میں سے ایک قسم پائی جائے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی اسم مرفوع بھی ہو، مجرور بھی ہو، منصوب بھی ہو، تو ایک وقت میں ایک اعراب میں سے ایک ہی حالت پائی جائے گی۔ اسی طرح تعریف اور تنکیر، معرفہ اور نکرہ، ان دونوں میں سے بھی ایک چیز پائی جائے گی۔ یہ 2 چیزیں ہو گئی۔ مفرد، تثنیہ، جمع، ان 3 چیزوں میں بھی ایک وقت میں ایک چیز پائی جائے گی۔ والتذکیر والتانیث، تذکیر اور تانیث، ان دونوں میں سے بھی ایک وقت میں ایک چیز پائی جائے گی۔ تو یک وقت 4 چیزوں میں تابع مطبوع کی پیروی کر رہا ہوتا ہے۔ نحو جیسے جاءنی رجل عالم ورجلان عالمان ورجال عالمون وزید العالم وامرأۃ عالمۃ۔ اب ان سب مثالوں میں دیکھیں کہ جاءنی رجل عالم، اب یہاں دیکھیں کہ رجل مرفوع ہے تو عالم بھی مرفوع، رجل نکرہ ہے تو عالم بھی نکرہ، رجل مفرد ہے تو عالم بھی مفرد، رجل مذکر ہے تو عالم بھی مذکر۔ تو یہ 10 چیزوں میں سے 4 چیزیں بیک وقت پائی جا رہی ہیں، اس لیے پائی جا رہی ہیں کہ یہ چونکہ قسم اول ہے، یعنی صفت بحال الموصوف ہے۔ تو جب صفت بحال الموصوف ہو، یعنی موصوف کی
حالت کی صفت بیان کی جا رہی ہو یا تابع اپنے مطبوع کے معنی پر دلالت کر رہا ہو تو اس وقت 10 چیزوں میں سے 4 چیزوں میں پیروی کرنے والا ہوتا ہے۔ اسی طرح رجلان عالمان، موصوف جو ہے رجلان تثنیہ تو عالمان بھی تثنیہ، رجال عالمون، اچھا جاءنی یہ سب پر داخل ہے، رجال جمع تو عالمون بھی جمع، زید العالم، زید معرفہ تو عالم بھی معرفہ، وامرأۃ عالمۃ یہ امرأۃ مؤنث تو عالمۃ بھی مؤنث، کیونکہ یہ پہلی قسم تھی اس وجہ سے یہ 10 چیزوں میں سے 4 کی پیروی تابع اس میں کر رہا ہے۔ اب دوسری قسم جو ہے یعنی صفت بحال متعلق الموصوف، اس کے بارے میں بتلا رہے ہیں، والقسم الثانی انما یتبع مطبوعہ فی الخمسۃ الاول فقط، اور قسم ثانی وہ اپنے مطبوع کی پیروی کرتی ہے صرف پہلی 5 چیزوں میں۔ قسم ثانی اپنے مطبوع کی صرف پہلی 5 چیزوں میں پیروی کرتی ہے، فقط یعنی صرف، آنی میری مراد، صاحب کتاب فرماتے ہیں میری مراد الاعراب و تعریف و تنکیر، اعراب میں، تعریف اور تنکیر میں، یعنی قسم ثانی جو ہے جس میں تابع اپنے مطبوع کے متعلق کے معنی پر دلالت کر رہا ہوتا ہے، اس میں صرف 5 چیزوں میں پیروی تابع مطبوع کی کرتا ہے، ایک اعراب میں سے اور دوسری تعریف و تنکیر میں سے، یعنی ان 5 چیزوں میں سے بجا 2 چیزیں قسم ثانی میں پائی جاتی ہیں، وہ یا تو اعراب کی پیروی کر رہا ہوتا ہے کہ جو اعراب مطبوع کا ہوتا ہے وہی تابع کا ہوتا ہے، اور دوسری چیز جو اس میں پائی جاتی ہے معرفہ اور نکرہ ہونے کے اعتبار سے پائی جاتی ہے، اگر مطبوع معرفہ ہو تو تابع بھی معرفہ، مطبوع نکرہ ہو تو تابع بھی نکرہ ہوتا ہے۔ باقی مفرد، تثنیہ اور جمع میں یہ دوسری قسم پیروی نہیں کرتی، اور مذکر و مؤنث میں بھی یہ پیروی نہیں کرتی، وقولہ تعالی من ھذہ القریۃ الظالم اہلھا، جیسے اللہ جل شانہ کا قول من ھذہ القریۃ، اس قریہ کے، الظالم اہلھا اس قریہ کے رہنے والے ظالم۔ اب اس مثال پر ذرا غور کریں کہ القریہ یہ ہے مطبوع یا موصوف، اور الظالم یہ ہے صفت۔ اب یہ صفت ہے تو یہ اب قریہ کی صفت نہیں بن رہی، یعنی قریہ کے یہ معنی پر دلالت نہیں کر رہی، قریہ ظالم نہیں ہے، بلکہ قریہ کے جو متعلق ہے اہلھا، قریہ کے رہنے والے، اس کی یہ صفت بیان ہو رہی ہے، یعنی قریہ کے رہنے والے ظالم۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ نعت کی دوسری قسم ہے، اس میں جو تابع ہے وہ اپنے مطبوع کے متعلق کے معنی پر دلالت کر رہا ہے، مطبوع کے معنی پر دلالت نہیں کر رہا۔ تو جب یہ دوسری قسم ہوئی تو دوسری قسم میں اب دیکھیں کہ القریہ ہے مؤنث اور الظالم ہے مذکر، تو اب سوال اگر یہ پیدا ہو یا یہ کیا جائے کہ القریہ ہے موصوف، الظالم ہے صفت، موصوف صفت کے تابع ہوتا ہے تو الظالم کو بھی مؤنث ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ نہیں ہے کیونکہ القریہ جو ہے یہ مؤنث ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ چونکہ قسم ثانی ہے، ظالم قریہ کے معنی پر دلالت نہیں کر رہا بلکہ قریہ کے متعلق یعنی اس کے رہنے والوں کے معنی پر دلالت کر رہا ہے، تو اس صورت میں یعنی قسم ثانی میں صفت بحال متعلق الموصوف کی صورت میں
تذکیر و تانیث میں تابع پیروی نہیں کرتا، اس وجہ سے القریہ جو ہے یہ مؤنث ہے اور الظالم جو ہے مذکر ہے، تو اس نے پیروی یہاں پر نہیں کی۔ جن دو میں پیروی کی جاتی ہے اس میں دو میں پیروی کی گئی ہے۔ کن دو میں؟ یعنی قسم ثانی دو بیک وقت دو چیزوں میں پیروی کرتا ہے، ایک اعراب میں سے، دوسرا تعریف و تنکیر میں سے۔ اب دیکھیں القریہ مجرور ہے تو الظالم بھی مجرور ہے، اور دوسرا القریہ بھی معرفہ ہے تو الظالم بھی معرفہ کر دیا، القریہ پر الف لام داخل کر کے معرفہ بنا دیا تو الظالم کو بھی الف لام داخل کر کے معرفہ بنا دیا۔ تو ان دو میں تو پیروی پائی جاتی ہے موصوف صفت کی، لیکن تذکیر و تانیث میں نہیں پائی جاتی، اس لیے کہ جو قسم ثانی ہے وہ تذکیر و تانیث میں پیروی نہیں کرتی۔ واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔